الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے رب عز و جل سے ڈرتا ہے اور پھر اسی پر بھروسہ بھی کرتا ہے، اور بھروسے کی جہاں بات ہے تو آپ دیکھ لیں کہ روزہ دار کو کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، بھلے سے وہ گھر میں تنہا ہو، فریج میں ساری مشروبات ہوں، کھانا ہو، لذیذ لذیذ اشیاء ہو، اور پھر وہ تنہا اکیلا ہو، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ روزے سے ہے، بھوک اس کو لگی ہے، پیاس اس کو لگی ہے، لیکن بھوک اور پیاس لگی ہے اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں میں سے، مشروبات میں سے کسی بھی مشروب کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ وہ جانتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس کے ایمان کو کامل کر دیتی ہے اور اس کے ایمان میں مٹھاس لاتی ہے۔ اب یہاں پر روزوں کے بہت ضروری چند مسائل ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھول کر کھانا کھایا یا پانی پیا یا مشروب پیا یا ہم بستری کیا، تو اب اگر اس نے یہ بھول کر کیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد اس سے نہیں ہوگا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا وہ روزہ نفل ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی روزہ دار ہے اور پھر وہ روزہ دار ہونے کے بعد بھولے سے کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، تو اب آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس کو یاد دلا دیں۔ لیکن کچھ موقع ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں ان کو یاد نہیں دلانا بہتر ہے۔ اب وہ وجوہات یہاں پر عرض کی جا رہی ہیں۔ ہاں، روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی بجا لا سکے گا، یعنی اچھی طریقے سے دوسری عبادتیں بھی کر سکے گا، یعنی نمازیں بھی پڑھ لے گا، تلاوت قرآن بھی کر لے گا، درود و سلام کی کثرت بھی کر لے گا، غریبوں کی مدد بھی کر دے گا، وہ دوسری عبادتیں اچھی طریقے سے بجا لائے گا۔ اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے، اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں جوان کو دیکھے تو یاد دلا دیں، جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلائے، بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، اور بوڑھا اکثر کمزور ہوتا ہے،
اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو اس کو کوئی دخل نہیں، بلکہ دخل اگر ہے تو ضعف و طاقت کو ہے، یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ اگر جوان اس قدر کمزور ہو کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، بھولے سے کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، آپ اس کو یاد دلا دیں گے تو اب اس کا روزہ پورا کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا، کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کو غشی آئے گی، بہت زیادہ کمزوری بڑھ جائے گی۔ تو پھر اب ایسی صورت میں جوان کو بھی یاد نہ دلائے، ہے نا، کمزوری ہے نا اس کو۔ اور اگر بوڑھا قوی ہے، طاقتور ہے، تو اس کو یاد دلا دے، اور اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ یعنی اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانور کے کھر سے ٹاپ سے دھول یا گرد و غبار اڑا، یہ حلق میں اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کو یاد ہے روزہ۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد ہو، روزہ نہیں جائے گا۔ اگر بتی سلگ رہی ہے، اس کا دھواں ناک میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو اب اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا روزہ۔ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کی اور پانی بالکل منہ سے پھینک دیا، نکال دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا کوٹی، دوا کوٹتے ہوئے اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا کان میں، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پردہ پھٹا ہوا ہو کان کا تو پھر ایسی صورت میں حلق سے پانی اترنے کا پورا امکان ہے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی سی چیز، باریک سی چیز، بے معلوم سی چیز رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تل جانتے ہیں، تل جو ہوتا باریک، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو۔ تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک میں ریڈ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو اب روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں لقمہ یا پانی
یاد آنے کے باوجود نگل لیا آپ نے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا یا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو پھر روزہ داؤ پہ لگ جائے گا، چلا جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے، وہ ٹوٹ جائے گا، نہیں رہے گا۔ غیبت کی، روزہ ہے، روزے کی حالت میں غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں غیبتوں سے، تہمتوں سے، جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں کہ یہ تمام کام حرام، حرام اشد حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس گھر میں جنب یعنی ناپاک آدمی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جی ہاں، جس گھر میں ناپاک آدمی ہو، جس پر غسل فرض ہو اور وہ اس صورت میں گھر میں رہتا ہو کہ پورا دن گزار دے یا ایک نماز کا وقت گزار دے، تو وہ جتنا وقت بھی گزارے گا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اچھا، روزے کے مکروہات کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اور مسلمانوں، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کہ جو وہ کھانا پینا تو چھوڑ دے، یعنی روزہ تو رکھے لیکن بری بات کو نہ چھوڑے، برے کاموں کو نہ چھوڑے، برے لوگوں کی صحبت کو نہ چھوڑے۔ اور مسلمانوں، ہمیں برے لوگوں کی صحبت بھی چھوڑنا ہوگا، برے کاموں کو بھی چھوڑنا ہوگا، بری باتوں سے بھی باز رہنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کا قرب دلاتی ہیں کہ بندہ بری باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ جی ہاں، اور فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہتا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھی بچا جائے، ان تمام کاموں سے بچا جائے جن کاموں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے تعلق سے یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ اس نے جو مجھ سے کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا اور اس وقت مجھے سخت ضرورت پڑ رہی تھی اس کی، تو بتائیے آپ اس کو کتنا پسند کریں گے؟ جس وقت آپ کو سخت ضرورت تھی اس کی، اس نے جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا کر لے گیا، آپ کے کام نہ آیا، آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ رب بھی اس کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولے، بیہودہ بات کہے، فریب دے، وعدہ خلافی کرے۔ ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا روزہ سپر ہے یعنی ڈھال ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں روزہ سپر یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے پھاڑے گا، کس چیز سے پھاڑے گا روزے کو؟ تو میرے آقا نے فرمایا جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام چیزوں سے روزہ پھاڑا جاتا ہے، یعنی اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، نہ صرف بچنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا ہے، دوسروں کو بھی بچانا، کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ جو
چیز خود کو اس کو ناپسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہی کرے، جو چیز اسے خود پسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا ایمان ہے، یہ مومن کے ایمان کا کامل حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔